اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ انسان کی اصل جنگ باہر کی دنیا سے نہیں، اپنے اندر کے ایک پوشیدہ دشمن سے ہوتی ہے۔ یہ دشمن نہ تو تلوار رکھتا ہے نہ بندوق رکھتا ہے، مگر اس کی چالیں دنیا کے بڑے سے بڑے خطرات سے زیادہ خوفناک ہیں۔ قرآن اسے نفس امارہ کہتا ہے، یعنی وہ نفس جو انسان کو ہمیشہ برائی کے حق کو حکم دیتا ہے، ایسے گناہ کی طرف کھینچتا ہے کہ اور اسے اپنی خواہشات کا غلام بنا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو نفس امارہ کی حقیقت، اس کے اثرات، اس کے حملوں کے طریقوں اور سب سے بڑھ کر روحانی تزکیہ کے عمل اقدامات بیان کرتے ہیں، تاکہ انسان اپنے اندر موجود اس پوشیدہ دشمن کو پہچان سکے، اس پر قابو پا سکے اور روحانی بلندی حاصل کر سکے۔ پیارے دوستو، ہمارا یوٹیوب چینل انمول کلام سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کا لنک اس ڈسکرپشن میں دوں گا، اس سے جا کر ہمارے پیج کو فالو ضرور کریں، تاکہ آپ کو ہمیشہ روحانیت، ذکر، مراقبہ، اسلامی تعلیمات اور دل کی بیداری کے متعلق بہترین ویڈیوز اور پوسٹیں سب سے پہلے مل سکیں۔ آپ کی سپورٹ ہمیں مزید خوبصورت اور فائدہ مند مواد بنانے میں مدد دیتی ہے۔ ہر نئی ویڈیوز، ہر نیا مضمون اور ہر روحانی پیغام آپ تک فوری پہنچے گا۔ پیارے دوستو، لہٰذا ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ہمارے فیس بک پیج کا لنک اس ڈسکرپشن میں ہے، اس پیج کو فالو کریں۔ پیارے دوستو، نفس امارہ کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کی طرف، برائی کا بہت حکم دینے والا ہے۔ نفس انسان کا وہ پہلو ہے جو شہوت کا مرکز ہے، خواہشات کی پیاس رکھتا ہے، آزادی چاہتا ہے، بلندی کو پسند نہیں کرتا، نیکی میں بھاری محسوس کرتا ہے، برائی کو آسان سمجھتا ہے۔ نفس امارہ روح کا مخالف ہے۔ جہاں روح نورانی ہے، وہاں نفس مٹیلا اور شہوت پرست ہے۔ روح اوپر بلندی پر جانا چاہتی ہے، نفس اس کو نیچے کھینچنا چاہتا ہے۔ یہ دو قوتیں انسان میں مسلسل جنگ کرتی رہتی ہیں۔ پیارے دوستو، نفس امارہ کیسے انسان پر اثر ڈالتا ہے؟ نفس کے کچھ بنیادی ہتھیار ہوتے ہیں۔ نمبر 1، خواہشات کو لذیذ بنا کر دیکھنا، گناہ کو مزیدار، آسان اور فوری فائدے والا ظاہر کرنا۔ پیارے دوستو، نیکی کو مشکل بنانا، نمبر 2، نیکی کو مشکل بنانا، نماز باری، روزہ مشکل، توبہ دور لگنی، ٹال مٹول کی چال، کل سے نماز شروع کروں گا، رمضان میں چھوڑ دوں گا، توبہ بعد میں، یہ سب نفس کی چالیں ہیں۔ گناہ کو جھوٹا بنانا، یہ کوئی بڑا گناہ تو نہیں، سب کرتے ہیں، میں نے کر لیا تو پھر۔ نفس کو اہم ثابت کرنا، میری مرضی، میرا حق، میری خواہشات، یہ رویہ انسان کو انا پرست بنا دیتا ہے۔ دوستو، نفس امارہ کی اقسام اور اس کے کچھ درجات ہیں۔ عالم لوگوں نے تصفف نفس کے 3 بنیادی درجے بناتے ہیں۔ نفس امارہ برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ نمبر 2، نفس لوامہ ملامت کرنے والا ہے۔ نفس مطمئنہ اللہ کے حکم میں سکون پانے والا نفس ہے۔ اس ویڈیو کا مرکز نفس امارہ ہے، کیونکہ یہ تزکیہ نفس کی ابتدا ہے۔ پیارے دوستو، نفس امارہ کے نقصانات روح کے لیے زہر ہیں۔ نفس امارہ انسان کی روحانی قوت کو کمزور کرتا ہے، دل کو سخت اور خشک کر دیتا ہے، گناہوں کی لت پیدا کرتا ہے۔ گناہ پہلے عادت بنتے ہیں، ذہنی انتشار، روحانی انتشار، بے سکونی اصرار کرتے ہیں، برکت کا ختم ہونا، گھر میں سکون نہیں رہتا، دل میں نور نہیں رہتا، زندگی میں آسانی نہیں رہتی، دل کا اندھیرا۔ پیارے دوستو، جو شخص اپنے نفس کا غلام بن جائے، اس کے دل میں نور، ایمان کمزور ہونے لگتا ہے۔ پیارے دوستو، نفس کو پہچاننے کے کچھ طریقے خاص ہیں، ہم آپ کو وہ بتاتے ہیں۔ تزکیہ کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے خود کو پہچانے، اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کیا ہوں۔ نفس کی کچھ نشانیاں ہیں: نیکی میں بھاری پن، گناہ میں جلدی، نفس کی خواہش کو لازمی سمجھنا، چھوٹی غلطیاں معمولی لگنا، غصے پر قابو نہ ہونا، تکبر، حسد، حرص، دوسروں کی تعریف پر خوشی، اپنی غلطی پر شرمندگی نہ ہونا،
شرمندہ نہ ہونا، سیکس، شہوت، طاقت زیادہ چاہنا۔ پیارے دوستو، اگر یہ نشانیاں شدت سے موجود ہوں تو نفس امارہ غالب ہے۔ پیارے دوستو، نفس امارہ کو قابو کرنے کے لیے روحانی تزکیہ عملی اقدامات ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ حصہ اس ویڈیو کا اصلی مقصد ہے۔ یہ 15 زبردست روحانی طریقے وہ ہیں جن پر صوفیہ، اولیاء اور صالحین نے عمل کیا اور کامیابی پائی۔ نمبر 1، توبہ پہلی اور بنیادی ہتھیار ہے۔ توبہ نفس کے زہر کو توڑ دیتی ہے، یہ روح کو تازہ کرتی ہے۔ توبہ صرف زبان سے نہیں، دل کی تبدیلی کا نام ہے۔ پیارے دوستو، عملی طریقہ: اکیلے بیٹھ کر گناہوں کا تصور کریں، سچے دل سے شرمندگی کریں، اللہ سے معافی مانگیں، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں۔ یہی نفس کو کمزور کرتا ہے۔ مجاہدہ نفس کی ریاضت: قرآن کہتا ہے مجاہدہ نفس کی خواہش کے خلاف قدم اٹھانے کا نام ہے۔ مجاہدہ نفس کی خواہشات کے خلاف قدم اٹھانے کا نام ہے۔ عملی صورتیں اس کی کیا ہیں؟ جلدی نہ کھانا، کم بولنا، وقت پر نماز ادا کرنا، غصے میں خاموش ہونا، فضول چیزوں سے دور رہنا۔ ہر چھوٹا ضبط نفس کو شکست دیتا ہے۔ پیارے دوستو، ذکر دل کی صفائی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں ذکر دل کا غسل ہے۔ ذکر جتنا زیادہ ہوگا نفس اتنا کمزور ہوگا۔ عملی وظیفہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ روز صبح 100 بار یا قہار کہو، یہ نفس کی سرکشی توڑتا ہے۔ رات کو 100 بار استغفر اللہ کہو، دل کو نرم کرتا ہے۔ نماز روحانی ڈسپلن کا ستون ہے۔ نماز نفس کی زنجیر توڑتی ہے۔ یہ جو شخص 5 وقت نماز قائم کر لے اس کا نفس امارہ زیادہ دیر غالب نہیں رہتا۔ عملی قدم کیا ہے؟ وقت پر نماز ادا کرو، جلدی نہیں، حضوری قلب کے ساتھ۔ پیارے دوستو، روزہ نفس شکنی عبادت ہے۔ روزہ نفس کو سب سے زیادہ توڑتا ہے۔ بھوک اور پیاس نفس کی خواہشوں کو کمزور کرتی ہے۔ عملی مشق اس کی ہم کیسے کریں گے؟ ہر سوموار اور جمعرات یا کم از کم ہر مہینے 3 روزے ضرور رکھیں۔ نفس شور اور مصروفیت میں طاقت پکڑتا ہے، خلوت میں کمزور ہو جاتا ہے۔ عملی اس کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ روزانہ 10 منٹ خاموش بیٹھیں، کوئی موبائل نہیں، کوئی آواز نہیں، صرف دل پر توجہ کریں اور اللہ اس دھڑکن کے ساتھ ملا لیں۔ صحبت صالحین، کسی ولیوں کی صحبت میں جا کر بیٹھیں، اس میں آپ کی روحانی طاقت بڑھے گی۔ جس کے پاس بیٹھتے ہیں اسے جیسے بن جاتے ہیں، جس کے پاس بیٹھتے ہیں اسی جیسے بن جاتے ہیں۔ اگر نیک لوگوں کی صحبت ملے تو نفس خود بخود نرم ہو جاتا ہے۔ عملی طریقہ اس کا کیا ہے؟ کسی اللہ والے شیخ یا عالم کی مجلس کریں، نیک دوست بنیں، بری صحبت سے مکمل دوری کریں، قرآن سے تعلق جوڑیں۔ نفس کے اثرات قرآن کی روشنی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ روز 1 صفحہ قرآن کا پڑھیں۔ قرآن بھی انسان کے اندر نور بھر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، محاسبہ نفس، روزانہ اپنا حساب کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ عملی مشق کریں۔ ہر رات 5 منٹ سوچیں آج میں نے کیا غلط کیا، تو کس خواہش نے مجھے قابو کیا، میں کل اسے کیسے روکوں گا۔ شکر نفس کی انا توڑتا ہے۔ نفس امارہ ہمیشہ شکایات کرتا ہے، شکر ایسے خاموش کر دیتا ہے۔ عملی اس کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ روز 3 نعمتیں لکھیں جن پر شکر ادا کریں۔ پیارے دوستو، عبادت میں اعتدال، بہت زیادہ عبادت یکدم شروع کرنا پھر چھوڑ دینا نفس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ صوفیہ کی تعلیم آہستہ مگر مستقل عمل۔ رزق حلال نفس کی غذا پاک رکھیں۔ حرام رزق نفس کو طاقت دیتا ہے، حلال رزق روح کو طاقت دیتا ہے۔ لہذا جھوٹ، دھوکہ، سود، ناجائز کمائی سے مکمل پرہیز کریں۔ سجدہ اخلاص، 2 منٹ کا لمبا سجدہ دل کے زنگ آلودگی کو اتار دیتا ہے۔ عملی مشق، ہر روز 1 سجدہ، صرف یہ دعا کریں، اے اللہ میرے نفس کو پاک کر دے، تو ہر بہترین پاک کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے رب، تو ہی میرا خالق، میرا محافظ، میرا سہارا، میری امید اور میری ہر ضرورت کا کفیل ہے۔ اے اللہ، میں تیرے حضور عاجزی اور محتاجی کے ساتھ حاضر ہوں۔ میرے دل کی ہر ٹوٹ پھوٹ، ہر کمزوری، ہر پریشانی اور ہر خوف کو تو خوب جانتا ہے۔ اے رب کریم، میرے دل کے زخموں کو اپنے نور سے بھر دے، میرے گناہوں کو معاف فرما، میری لکشوں کو ڈھانپ لے اور مجھے سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ یا اللہ، مجھے ایسے فیصلے عطا فرما جن میں میرے لیے بھلائی ہو، میرے رزق میں برکت دے، میرے گھر میں سکون نازل فرما، میری صحت بہترین کر دے اور میری زندگی کو اپنی رحمتوں کا گہوارہ بنا دے۔ اے مولا، میرے دل کے دکھ، غم، بے چینی اور مایوسی دور فرما، مجھے وہ یقین عطا فرما دے جو دل کو مضبوط بنا دے، اور وہ صبر دے جو زندگی کی ہر آزمائش کو آسان کر دے۔